تاکہ اگلے الیکشن میں کوئی دھاندلی کا الزام نہ لگا سکے. انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا. اب سوال یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا مجھے بے حد احترام ہے، لیکن وہ جس شخص کی گارنٹی دے رہے ہیں اس کی گارنٹی تو خود عمران خان نہیں دے سکتا. وہ خود کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا جو ہے وہ ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے. تو اب ایک ایسا لیڈر جو خود کہتا ہو کہ ہر اچھا لیڈر یو ٹرن لیتا ہے، تو پتہ نہیں اس گارنٹی پہ بھی کس وقت وہ یو ٹرن لے لیں. آپ کہہ رہے ہیں اچکزئی صاحب دستخط کروا بھی دیں گے تو یہ اس کی ضمانت کیا ہوگی، اس میں عمل ہوگا یا نہیں ہوگا بعد میں؟ جی، اور پھر آپ یہ دیکھیے نا کہ میں ابھی یہ 27ویں ترمیم کی بات کرتا ہوں کہ اس میں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے اس کی محمود خان اچکزئی صاحب اور عمران خان صاحب نے دونوں نے تائید کی ہوئی ہے. جب ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے اس کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی توثیق کی، اور ان دونوں حضرات نے اور یہ پی ٹی آئی نے اس کی توثیق کی ہوئی ہے. اب جب پی ٹی آئی سی او ڈی کی کورٹ بن گئی سگنیٹری تو نہیں ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدلیہ کے اوپر حملہ ہو گیا. پی ٹی آئی سگنیٹری تو نہیں ہے نا چارٹر آف ڈیموکریسی کی؟ نہیں، انہوں نے توثیق کی تھی. سگنیٹری تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے، لیکن اس سی او ڈی کی توثیق اس وقت اے آر ڈی اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے اپنے اجلاس کے اندر کی تھی. تو اس کی توثیق کی ہوئی ہے انہوں نے. تو جب اس کی توثیق کی ہے 2006 سے لے کر آج تک کوئی کسی لیڈر کا بیان آپ سنا دیں، کوئی اداریہ مجھے دکھا دیں کہ جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے سے عدالتی نظام کمزور ہوگا یا یہ عدلیہ کے اوپر حملہ تصور ہوگا. جس چیز کو اس وقت سنگ میل قرار دیتے رہے یہ، آج جب وہ چیز ایکچولائز ہوئی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو عدلیہ کے اوپر حملہ ہو گیا. بھی ہے نا. لیکن احسن صاحب اب یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ دلیل دے رہے ہیں کہ بھائی یہ آدمی تو ٹرسٹ وردی نہیں ہے، تو پھر تو بات ختم ہو گئی. تو پھر آپ اگلا ایک قدم آگے بڑھے اور آپ کہیں کہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے یعنی ہم کبھی بھی جس طرح نون اور پیپلز پارٹی ایک اتنی پاسٹ کے بعد بھی ایک دفعہ آ کے بیٹھ گئے اور کچھ چیزوں پر اتفاق کر دیا. آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ممکن ہی نہیں ہے کبھی بھی، چونکہ ہم خان صاحب پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. میں آپ کو ابھی آپ کو دوسری 26ویں ترمیم کی مثال دے دیتا ہوں کہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی اور اپوزیشن نے کہا کہ آپ ہمیں وقت دیں، اس کو یک طرفہ نہ کریں، ہم اتفاق رائے کرنا چاہتے ہیں. اسپیکر نے ایک کمیٹی بنائی، اس میں تمام جماعتیں شریک تھیں. اس کمیٹی کے اندر پی ٹی آئی سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں نے ترمیم کے مسودے پر اتفاق رائے کیا. لیکن جب پی ٹی آئی اس مسودے کو جس پر وہ اتفاق کر کے کمیٹی میں گئی تھی اپنے لیڈر کے پاس گئی تو لیڈر نے ویٹو کر دیا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کس کا اعتبار کریں یا کس کے اوپر اعتماد کریں؟ تو مطلب پھر نان اسٹارٹر ہے. ویسے سر ضمن ایک بات، چونکہ مرتضیٰ وہاب صاحب بلاول بھٹو صاحب کے ترجمان بھی ہیں میئر کراچی کے ساتھ ساتھ، انہوں نے ایک بیان دیا جس سے انڈیا ملا. انہوں نے کہا کہ یہ امیونٹی جو ہے وہ 27ویں ترمیم میں یہ وزیر اعظم پاکستان کو بھی حاصل ہے. از دیٹ دا کیس؟ نہیں، وزیر اعظم نے تو ریفیوز کیا، انہیں کسی قسم کی امیونٹی حاصل نہیں ہے. یہ کلیئر ہے نا اس میں معاملہ؟ جی ٹھیک ہے. اور یہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا، احسن اقبال صاحب آپ سینئر منسٹر خواجہ آصف صاحب کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ یعنی ظاہر ہے وہاں یہی ہوا نا کہ ایک وزیر اعظم تھے اور آپ سب لوگوں نے کہا کہ یہ تو نہ اہل ہیں، سنبھال ہی نہیں سکتے کچھ، ان کو گھر بھیجو یار. اور عدم اعتماد آ گیا، پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم لے آئی اور وزیر اعظم وہ بنے جو انہی وزیر اعظم پچھلے وزیر اعظم کی کابینہ کے رکن تھے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں آزاد کشمیر کی کیا سیاست ہے؟ کل تک جو وزیر اعظم کی کابینہ میں رکن تھا وہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ووٹ دے رہا ہے اور خود وزیر اعظم بن رہا ہے. عدم اعتماد ایک شخص کے خلاف نہیں، حکومت کے خلاف آتی ہے، کابینہ کے خلاف آتی ہے. اقتدار کی میوزیکل چیئر نے سیاست دانوں کے ضمیر مردہ کر دیے ہیں. یہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں، آپ اتفاق کرتے ہیں احسن اقبال صاحب کی اس رائے سے؟ نہیں، خواجہ آصف، جی ہاں سوری، میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کا زوم کنیکشن ری لنک کرتے آپ کا نام ہی غلط لے گیا. جی خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، آپ بتائیے احسن اقبال صاحب اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے وہاں پر جب آپ کو معلوم ہے کہ حالیہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو ایجیٹیشن تھی اس کے لیے میں اس کمیٹی میں شریک تھا. جب ہم وہاں پر گئے تو ہمیں جا کر یہ احساس ہوا کہ جس قسم کا وہ سیٹ اپ ہے اور جو لیڈرشپ ہے پرائم منسٹر کی، اس نے وہاں پر ایک بہت بڑا ایڈمنسٹریٹو اور سیاسی خلا پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. اور یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ جو وہاں پر ایک براڈ کولیشن کا ملغوبہ تھا، وہ نہ وہاں پہ کوئی اپوزیشن تھی اور سب ایک حکومت میں شریک جماعتیں تھیں. تو یہ نظام جس کی وجہ سے ناکام ہوا اور اس کی کوئی اونرشپ نہیں تھی اور ایک ویک لیڈرشپ تھی شاید پرائم منسٹر کی بھی. تو اس لیے اس وقت ہم نے آ کے جب پرائم منسٹر کو بریف کیا تو اس میں ایک ریکمنڈیشن یہ تھی کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ بالکل نہیں چل سکتا، اٹ از پارٹ آف دا پرابلم اور اس کو تبدیل ہونا چاہیے. اور ہماری
خواہش تو یہ تھی کہ اس کو تحلیل کر کے فوری انتخابات کی طرف جایا جائے، صحیح ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے پاس چونکہ زیادہ سیٹس ہیں، وہ وہاں پر ایک بڑی جماعت ہے، ان کی رائے یہ تھی کہ ابھی وہ کچھ مدت کے لیے خود حکومت فارم کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے اس سیٹ اپ کے خلاف تو عدم اعتماد کا ووٹ دیا، لیکن وہاں پر اب مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کریں گے. دیکھیے پچھلے وزیر اعظم کی جیسی بھی کارکردگی تھی، آپ کے خیال میں ان کی کابینہ سے بری و ذمہ ہے؟ شہباز شریف صاحب کے دست و بازو تو آپ لوگ ہیں نا، آپ ٹیم ہے نا، تو ان وزیر اعظم کی وہی انہی کابینہ میں سے ایک بندہ کے وزیر اعظم بن گیا. جی یہ دیکھیے، یہ تو اب پیپلز پارٹی کی چوائس ہے کہ انہوں نے کس کو نامزد کیا ہے، چونکہ ان کے پاس نمبر تھے. لیکن یہ اس حد تک آپ کی بات درست ہے کہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ کلیکٹیو ہوتی ہے، اور کابینہ اور وزیر اعظم مشترک ہوتے ہیں. بالکل آخری بات یہ بتا دیجئے کہ امن انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے حوالے سے اور ٹرمپ کے پورے منصوبے کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ووٹنگ ہو گئی ہے. پاکستان نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے، چین نے ایبسٹین کیا ہے، روس نے ایبسٹین کیا ہے، پیلسٹینین اتھارٹی نے ویلکم کیا ہے، حماس نے ریجیکٹ کیا ہے. کیا کل کے اس ووٹنگ دینے کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ پاکستان نے اصولی طور پر اتفاق کر لیا ہے کہ غزہ امن فورس کا حصہ ہم بھی بنیں گے، ہماری فورسز فزیکلی جائیں گی وہاں؟ دیکھیے، پاکستان ان 8 اسلامی ممالک کا رکن تھا کہ جن 8 اسلامی ممالک نے مل کر کوشش کی کہ غزہ کے اندر امن معاہدہ ممکن بنایا جائے، چونکہ وہاں پر جو روزانہ کی بنیاد پہ قتل و غارت گری جاری تھی وہ اب تمام حدود عبور کر چکی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کوشش سے جو 8 اسلامی ممالک جس میں تمام لیڈنگ مسلم کنٹریز ہیں وہ شامل تھے، اس کے نتیجے میں غزہ میں امن واپس آیا. غزہ کے اندر لوگوں کے لیے دوبارہ ایک سکون کا ماحول فراہم ہوا، جس سے وہ اب دوبارہ ریکنسٹرکشن کی طرف جا سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ پیس ایگریمنٹ جس کو ان 8 ممالک نے مل کر کیا تھا، ہم نے کوشش ہماری یہی ہے کہ اس کو موقع ملنا چاہیے کہ وہاں پہ غزہ کے اندر جتنی تباہی ہو چکی ہے وہ اب ختم ہو، اور وہاں کے لوگ دوبارہ ریکنسٹرکشن اور بحالی کی طرف جا سکیں. تو اس میں اس حد تک ہماری تائید حاصل ہے کہ وہ امن کا معاہدہ جو ہے اس کو کامیاب ہونا چاہیے، تاکہ مزید وہاں پر قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری نہ ہو سکے. اگر حماس نے اپنی مخالفت جاری رکھی جس طرح انہوں نے کی ہے، کل کے اس پہ تنقید کی ہے، تو اس کے بعد فورسز کی تعیناتی won't put us in a very awkward situation؟ دیکھیے، ابھی تو اس طرح کی کوئی صورتحال میرے علم میں نہیں ہے کہ ہمیں درپیش ہے کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے، لیکن جو تمام ممالک کی کوشش ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر تمام فریقین جو ہیں وہ کسی قسم کی محاذ آرائی سے گریز کریں. سب سے بڑا مسئلہ وہاں پر اب انسانی بحالی کا ہے، جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، جس سکیل کے اوپر تباہی ہو چکی ہے، وہاں پہ لوگوں کو دوبارہ موقع ملے کہ وہ بحال ہو سکیں اور ان کے امن کو ہر قیمت پہ سیف گارڈ کیا جا سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اس پیس ایگریمنٹ کو حماس نے بھی سپورٹ کیا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اب شاید مزید وہاں پر تباہی کے لیے کوئی بھی فریق دلچسپی نہیں رکھتا، اور ہماری بھی حکومت کی یہی پالیسی ہے کہ غزہ کے اندر ہر قیمت پہ امن کو قائم رہنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ منسٹر صاحب، بہت شکریہ.